طلاق کا خطرہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کا ہی مقدر کیوں ہے؟ آج اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ میرے بہت سارے بہن بھائی یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہوئی اور جس دن سے شادی ہوئی آج 2 4 5 10 سال ہو گئے ہیں، طلاق کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اس کی ساس، اس کا شوہر، اس کی نند، اس کی دیورانی، اس کا جیٹھ، اس کا سسر اس ہی دن سے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب نہ کھانا اس کو درست طریقے سے نصیب ہے، نہ اس کی دوا دارو کا خیال ہے، نہ اس کے کپڑے جوتے کا خیال ہے، نہ اس کی عزت نفس کی وہاں پر کسی قسم کی کوئی کوشش کامیاب ہونے دی جاتی ہے۔ اس کو ملازمہ نہیں بلکہ آخری درجے کی ملازمہ کا وقار اور مقام حاصل ہے، اور ہر بات پر اس کو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے۔ نندیں کہتی ہیں کہ تجھے یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا، وہ اپنے بھائی کو بہلاتی پھسلاتی ہیں اگر وہ اسی گھر میں رہتی ہیں، اور اگر وہ کہیں شادی شدہ ہیں، دور ہیں، تو وہ جب بھی کبھی بھائی وہاں جائے یا فون پر بات ہو، اس کے بعد شوہر کا رویہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساس یوں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے کہ تجھے نہیں رہنے دوں گی، تیری طلاق میری منزل ہے، تیری طلاق میرا مقصد ہے، تیری طلاق میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ پچھلے 25 سال کے تجربات کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ کیا کریں؟ کیا طلاق لے لیں 2 بچوں کے بعد؟ کیا طلاق لے لیں 11 سال کی شادی کے اور رشتے کے بندھن کے بعد؟ کیا 19 سال کی شادی کے بعد 18 19 20 سال کی نوجوان لڑکی اب اس کی شادی کا موقع آ گیا کہ اس موقع پر طلاق لے لیں؟ نہیں، ہرگز طلاق نہ لیں۔ اس سے پہلے تو آپ کو استخارہ کرنا چاہیے تھا، سب سے پہلے مسنون اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تھی، نہیں مانگ سکے، غلطی ہوئی، یا کسی نے استخارہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا نہ کریں، لیکن ہم کسی معاشرتی دباؤ کی بنیاد پر یا اپنی کسی ایسی سوچ کی بنیاد پر کہ گھر تکڑا ہے، گھر امریکہ میں ہے، بس جائے گی، بچ جائے گی، امریکہ چلی جائے، یورپ چلی جائے، جرمنی چلی جائے، کینیڈا چلی جائے، UK چلی جائے، اس چکر میں آ کر ہم نے اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک دیا تھا۔ اب اس موقع پر اس کو کیسے سنوارا جائے؟ اس سنوارے جانے کے سبق سے پہلے میں آپ سے 2-3 باتیں اور کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ کیا آپ کی بہن کی بیٹی مثلاً اس کے شوہر کا نام زید لگا لیں، اس شادی سے پہلے، زید سے رشتہ ہونے سے پہلے، زید کے ساتھ نکاح ہو کر رخصتی ہونے سے پہلے رشتے آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ آتے تھے، پسند آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ پسند آنے کے بعد بات بنتی تھی یا بنتے بنتے ٹوٹ جاتی تھی؟ یا اس سے پہلے بھی منگنی ہوئی تھی اور وہ ٹوٹ گئی تھی؟ یا یہ آپ کی بیٹی کی دوسری شادی ہے جو زید کے ساتھ ہے، اس سے پہلے ایک نکاح ناکام ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، بعض دفعہ وہ مار پیٹ کرتے تھے اس لیے طلاق ہوئی، یہ بھی مار پیٹ کرتے ہیں، یہاں سے بھی کیا طلاق لینی ہے؟ گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ بستر بدلنے ہیں، لہٰذا یہ تو ہوگا نہیں۔ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہے۔ اچھا، اور بعض دفعہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ رشتہ مانگتے تھے، ہم نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ساڈے نال نہیں نہ ہوئی پھر تہاڈی کڑی نو کتھے بھی وسن نہیں دینا۔ ایک یہ بات ہے، تو یہ سوچ لیں کہ آپ کی پہلی بھی بندش، رکاوٹیں، سفلی عمل تھے، خدا خدا کر کے نکاح ہوا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ زیور، فرنیچر، کپڑا، جوتا اور ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شریکے یا وہ اسپیسیفک دشمن جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے بیٹے سے نہ ہوئی تو کہیں نہیں بسنے دیں گے، یہ لوگ پیچھے ہیں۔ اب آپ بار بار پوچھتے ہیں کیڑا پیچھے ہے، کون پیچھے ہے، اس سے احتیاط ہو جائے۔ تو میرے بھائی اور میری بہن اور میری وہ بیٹی جس کی شادی ہوئی ہے وہ مجھ سے رابطے میں ہے، تو یاد رکھو کوئی ہے آپ اس سے احتیاط نہیں کر سکتے، آپ نہتے ہیں، آپ کی مقدر میں ان صورتحال میں صرف مار کھانا، رونا، بل بلانا، سسکنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچنا تو اس کا لاہ عمل ہم دیں گے۔ وہ جادو کی پٹاری جو بیکے سے شریکے کی دی ہوئی آپ یہاں آ کر کھولی ہے، اس میں سب سے پہلے جو سانپ بچھو آپ کے لیے ڈسنے کے لیے تیار ہے، آپ کے شوہر کو آپ کے خلاف، نند کو آپ کے خلاف، ساس کو آپ کے خلاف اور ساری جوائنٹ فیملی کو آپ کے خلاف کر دیا ہے، اور وہ پتلی تماشے کی طرح آپ کو نچائے ہوئے ہیں۔ ان سب کے حل کے لیے سب سے پہلے اس پٹاری کو بند کرنا ہوگا، اس سانپ کو کچلنا ہوگا، اور آئندہ کے لیے اس سانپ کے گھر میں مزید آنے کا راستہ بند کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ وظیفے سے؟
ہرگز نہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ سورہ بقرہ پڑھ پڑھ کر اپنے کام کے نہ ہونے کی وجہ سے، نعوذ باللہ قرآن سے ایمان کے اٹھ جانے کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ لہٰذا جیسے انہوں نے جادوگر ہائر کر کے آپ کی زندگی، آپ کی ماں کی زندگی، آپ کے بھائیوں اور والدین کی زندگی اجیرن کر دی ہے، آپ کو بھی عمل لے کر مضبوط ہو کر پیروں پر کھڑا ہو کر ان سب معاملات کو کنٹرول کرنا ہوگا، ایک کام۔ دوسرا کام، جو آپ کے خلاف دشمن ہیں ان کو شکست دینی ہوگی، 2 بات۔ تیسری بات، آپ اپنے سسرال کو لمٹس میں اور شوہر کو مٹھی کرنا ہوگا، 5 بات۔ اور چھٹی اور آخری بات، آئندہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف الٹا لٹک کے کوشش کرے، اس کے دانت کھٹے ہوں، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اور آپ اپنا استخارہ، حساب، تشخیص خود سیکھ سکیں، یہ سب کچھ ہم سکھا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں، رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن۔ آپ اپنی بیٹی کی اور اپنے بھائی کی اور دیگر لوگوں کی طلاق بچا سکتے ہیں۔ صرف ایک درست سمت میں قدم آپ کو آپ کی اس ساری ہیکٹک لائف سے نکال سکتا ہے، پرسکون کر سکتا ہے، پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، بلکہ آئندہ کے لیے تمام دشمنوں کو پٹا ڈال سکتا ہے، اور تمام پیار کرنے والوں کو یا پیار کرنے والے رشتوں کو آپ کی مٹھی میں کر سکتا ہے۔ یہ چیز سیکھیں، رابطہ کریں، عمل لیں، معمولی سی محنت، اور اس عمل کے ہمیشہ کے لیے مالک بن جائیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اپنے گھر بیٹھ کر کہیں جانے کی، کہیں آنے کی، گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ کے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے حاصل کریں۔ اس کا فائدہ صرف 7 دن میں دیکھیں، اور انشاءاللہ ہمارا اور ہمارے ادارے کا دنیا بھر میں ریفرنس بننے پر آپ خود مجبور ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تک ہزارہا لوگوں کو اللہ نے دنیا میں شفا عطا فرمائی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس لیول پر کہ آپ کو کسی قابل کیا جائے، اس لیول پر کہ آپ کے دشمنوں کو شکست دینی سکھائی جائے، اس لیول پر کہ آپ کا سسرال مٹھی میں ہو، اور اس لیول پر کہ شوہر آپ کے ساتھ محبت کرے اور ٹوٹ کر محبت کرے، یہ صرف سکھانے والے ہم ہیں۔ لہٰذا اس عمل کو سیکھ لیں، محنت معمولی سی کر لیں، اور ہمیشہ کی عافیت معمولی سے اخراجات میں ممکن ہے۔